دوستو، آج ہم نے آپ کے لیے اردو کے مشہور افسانہ نگار سعادت حسین منٹو کا افسانہ ایک زاہدہ ایک فاحشہ کا انتخاب کیا ہے۔ اگر آپ منٹو کے دیگر مشہور افسانے کالی شلوار، کھول دو اور دھواں وغیرہ سننا چاہتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ یا ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ آئیے افسانہ شروع کرتے ہیں۔ جاوید مسعود سے میرا اتنا گہرا دوستانہ تھا کہ میں ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھا نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھ پر نثار تھا، میں اس پر۔ ہم ہر روز قریب 10-12 گھنٹے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے خوش نہیں تھا، اس لیے جب بھی وہ بات کرتا تو اپنے بڑے بھائی کی برائی کرتا اور کبھی کبھی گھنٹوں خاموش رہتا، جیسے خلا میں دیکھ رہا ہے۔ میں اس کے ان لمحات سے تنگ آ کر جب زور سے پکارتا، جاوید یہ کیا بےہودگی ہے، وہ ایک دم چونکتا اور معذرت کرتا، اوہ سعادت بھائی معاف کرنا، اچھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ وہ اس وقت بالکل خالی ذہن ہوتا۔ میں کہتا، بھائی جاوید دیکھو، مجھے تمہارا یہ وقتاً فوقتاً معلوم نہیں کن گہرائیوں میں کھو جانا بالکل پسند نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے ایک دن تم پاگل ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر جاوید بہت ہنستا۔ پاگل ہونا مشکل ہے سعادت بھائی۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، آخر کیا بات ہے، تم ٹھہرے پانی بن گئے ہو، ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں تمہارا دوست ہوں، خدا کے لیے مجھ سے تو اپنا راز نہ چھپاؤ۔ جاوید خاموش رہا۔ جب میں نے اس کو بہت لان تان کی تو اس نے اپنی زبان کھولی۔ میں کالج سے فارغ ہو کر 1:30 بجے کے قریب آؤں گا، اس وقت تمہیں جو پوچھنا ہوگا پوچھ لینا۔ وعدے کے مطابق وہ ٹھیک 1:30 بجے میرے یہاں آیا۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا تھا، بے حد خوبصورت، اس میں نسوانیت کی جھلک تھی۔ پڑھائی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں آوارہ گرد تھا، لیکن وہ باقاعدگی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ جب میں نے اس کو سگریٹ پیش کیا تو اس نے مجھ سے کہا، تم میرے روگ کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے نا؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں روگ ہے یا سوگ، بہرحال تم نارمل حالت میں تو نہیں ہو، تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے۔ وہ مسکرایا، ہے اس لیے کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت؟ میں بوکھلا گیا۔ جاوید کی عمر بمشکل 18 برس ہوگی۔ خود ایک خوبرو لڑکی کے مانند اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے یا ہو گئی ہے، وہ تو کنواری لڑکیوں سے کہیں زیادہ شرمیلا اور لچکیلا تھا۔ پہلے میں نے سمجھا شاید مذاق کر رہا ہے، مگر اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ فکر کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آخر میں نے اس سے پوچھا، کس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تمہیں؟ اس نے کوئی جھیپ محسوس نہ کی۔ ایک لڑکی ہے زاہدہ، ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، بس اس سے ہو گئی محبت۔ عمر 16 برس کے قریب ہے، بہت خوبصورت ہے اور بھولی بھالی بھی۔ چوری چھپے اس سے کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور اس نے میری محبت قبول کر لی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تو پھر اداسی کا مطلب کیا ہے جو تم پر ہر وقت چھائی رہتی ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، سعادت تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ ہر وقت آدمی کھویا کھویا سا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ میں صرف خیال یار ہوتا ہے۔ میں نے زاہدہ سے تمہارا ذکر کیا اور اس سے کہا کہ تمہارے بعد اگر کوئی ہستی مجھے عزیز ہے تو وہ میرا دوست سعادت ہے۔
یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ بس میں نے کہہ دیا، اور زاہدہ نے بڑا اشتیاق ظاہر کیا ہے تم سے ملنے کے لیے۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ میری بات کا جواب دو، میں نے سرسری طور پر کہا۔ چلیں گے، ضرور چلیں گے، پر کہاں؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کل شام کو 5 بجے کسی بہانے سے گارڈن آئے گی، آپ اپنے پیارے دوست کو ضرور لائیے گا۔ تو بس اب تم کل تیار رہنا، بلکہ خود 5 بجے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جانا۔ میں انکار کیسے کرتا، اس لیے کہ مجھے جاوید سے بے حد پیار تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن مجھے اس پر کچھ ترس آ رہا تھا۔ میں نے اچانک پوچھا، لڑکی شریف اور پاک باز ہے نا؟ جاوید کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ میں زاہدہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچ سکتا اور نہ سن سکتا ہوں۔ اگر تمہیں اس سے ملنا ہے تو کل 5 بجے پہنچ جانا۔ خدا حافظ۔ جب وہ ایک دم اٹھ کر چلا گیا تو میں نے سوچنا شروع کیا۔ مجھے بڑی ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے کیوں اس سے ایسا سوال کیا جس سے اس کے جذبات مجروح ہونے لگے۔ آخر وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری تو نہیں کہ وہ بدکردار بھی ہو۔ جاوید مجھے اپنا مخلص ترین دوست یقین کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ناراض ہونے کے باوجود مجھ سے برہم نہ ہوا اور مجھ کو جاتے ہوئے کہہ دیا کہ کل شام کو گارڈن ضرور آنا۔ میں سوچتا تھا کہ زاہدہ سے مل کر میں اس سے کس قسم کی باتیں کروں گا۔ بے شمار باتیں میرے ذہن میں آئیں، لیکن وہ اس قابل نہیں تھیں کہ کسی دوست کی محبوبہ سے کی جاتی۔ میرے متعلق خدا معلوم وہ اس سے کیا کچھ کہہ چکا تھا۔ یقیناً اس نے اپنی محبت کا اظہار بڑے والہانہ طور پر کیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زاہدہ کے دل میں میری طرف سے حسد پیدا ہو گیا ہو، کیونکہ عورتیں اپنے عاشقوں کی محبت بڑھتے نہیں دیکھ سکتی۔ شاید میرا مذاق اڑانے کے لیے اس نے جاوید سے کہا ہو کہ تم مجھے اپنے پیارے دوست سے ضرور ملاؤ۔ بہرحال مجھے اپنے عزیز ترین دوست کی محبوبہ سے ملنا تھا۔ اس تقریب پر میں نے سوچا کوئی تحفہ تو لے جانا چاہیے۔ رات بھر غور کرتا رہا، آخر ایک تحفہ سمجھ آیا۔ سونے کے ٹاپس ٹھیک رہیں گے۔ انارکلی میں گیا تو سب دکانیں بند۔ معلوم ہوا کہ اتوار کی تعطیل ہے، لیکن ایک جوہری کی دکان کھلی تھی۔ اس سے ٹاپس خریدے اور واپس گھر آیا۔ 4 بجے تک پریشان رہا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے کچھ حجاب سا محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکیوں سے باتیں کرنے کا میں عادی نہیں تھا، اس لیے مجھ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے کچھ دیر سونا چاہا، مگر کروٹیں بدلتا رہا۔ ٹاپس میرے تکیے کے نیچے پڑے تھے، ایسا لگتا تھا کہ 2 دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ اٹھ کر غسل کیا، پھر شیو کیا، نہا کر کپڑے بدل کر کلاک کی ٹک ٹک سننے لگا۔ 3 بج چکے تھے۔ اخبار اٹھایا مگر اس کی ایک خبر بھی نہ پڑھ سکا۔ عجیب مصیبت تھی۔ عشق میرا دوست کر رہا تھا اور پریشان میں ہو گیا تھا۔ میں ایک قسم کا مجنوں بن کے رہ گیا تھا۔ میرا بہترین سوٹ میرے بدن پر تھا، رومال نیا، شوز بھی نئے۔ میں نے یہ سب سنگھار اس لیے کیا تھا کہ جاوید نے جو تعریف کے پل زاہدہ کے سامنے باندھے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ 4:30 بجے میں اٹھا اور سائیکل لی اور آہستہ آہستہ گارڈن کی طرف روانہ ہوا۔ جم خانہ کلب کے اس طرف لان میں مجھے جاوید دکھائی دیا۔ وہ اکیلا تھا۔
میں جب سائیکل پر سے اترا تو میرے ساتھ چمٹ گیا اور کہنے لگا، تم پہلے ہی پہنچ گئے، بہت اچھا کرا، زاہدہ آتی ہی ہوگی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنی کار بھیج دوں گا، مگر وہ رضامند نہ ہوئی، ٹانگے میں آئے گی۔ جاوید کے باپ کی ایک موٹر کار تھی، خدا معلوم کس صدی کا ماڈل تھا، زیادہ تر یہ جاوید کے ہی استعمال میں آتی تھی۔ جاوید نے مجھ سے کہا، تم ایسا کرو، باہر گیٹ پر جاؤ، ایک ٹانگا آئے گا جس میں ایک دبلی پتلی لڑکی سیاہ برقع پہنے ہوئے ہوگی، تم ٹانگے والے کو ٹھہرا لینا اور اسے کہنا جاوید کا دوست سعادت ہوں، اس نے مجھے تمہارے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ نہیں جاوید، مجھ سے نہیں ہوگا یہ۔ لا حول ولا قوت، جب تم نام بتا دو گے اسے چوچرا کرنے کی جرائت بھی نہیں ہوگی۔ تمہاری جرائت کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے یار۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جسے بعد میں یاد کر کے آدمی محفوظ ہو سکے۔ جب زاہدہ سے میری شادی ہو جائے گی تو تم آج کے اس واقعے کو یاد کر کے خوب ہنسا کرنا۔ جاؤ میرے بھائی، آتی ہوگی وہ۔ میں جاوید کا کہا کیسے رد کر سکتا تھا، چنانچہ چلا گیا۔ گیٹ سے کچھ دور کھڑا رہ کر اس ٹانگے کا انتظار کرنے لگا جس میں زاہدہ اکیلی کالے برقعے میں ہو۔ آدھے گھنٹے بعد ایک ٹانگا اندر داخل ہوا جس میں ایک لڑکی کالے ریشمین برقعے میں ملبوس تھی اور پچھلی نصف پر ٹانگے پھیلا کر بیٹھی تھی۔ میں ڈرتا سمٹتا آگے بڑھا اور ٹانگے والے کو روک کر اس سے پوچھا، یہ سواری کہاں سے آئی ہے؟ ٹانگے والے نے سختی سے جواب دیا، تمہیں اس سے کیا مطلب، جاؤ جاؤ کام کرو اپنا۔ برقع پوش لڑکی نے مہین سی آواز میں ٹانگے والے کو ڈانٹا، تم شریف آدمیوں سے بات کرنا بھی نہیں جانتے؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ نے ٹانگا کیوں روکا تھا جناب؟ میں ہلکا کر کے جواب دیا، جاوید، میں جاوید کا دوست سعادت ہوں، آپ کا نام زاہدہ ہے نا؟ اس نے بڑی نرمی سے جواب دیا، جی ہاں، میں آپ کے متعلق ان سے بہت سی باتیں سن چکی ہوں۔ اس لڑکی نے اپنی نقاب اٹھائی، اچھی خاصی شکل و صورت تھی، مسکرا کر مجھ سے کہا، آپ اگلی نشست پر بیٹھ جائیے، مجھے ایک ضروری کام ہے، ابھی چند منٹوں میں لوٹ آئیں گے، آپ کے دوست کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ میں انکار نہیں کر سکتا تھا، اگلی نشست پر کوچوان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ٹانگا اسمبلی ہال کے پاس سے گزرا تو میں نے ٹانگے والے سے کہا، بھائی ذرا یہاں روکنا، کوئی سگریٹ والے کی دکان ہو تو مجھے سگریٹ چاہیے۔ ذرا آگے بڑھے تو سڑک پر ایک سگریٹ پان والا بیٹھا تھا۔ ٹانگے والے نے اپنا ٹانگا روکا، میں اترنے لگا تو زاہدہ نے کہا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، یہ ٹانگے والا لے آئے گا نا؟ میں نے کہا، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، اور اس پان سگریٹ والے کے پاس پہنچ گیا۔ ایک ڈبہ ماچس لی، ایک گولڈ لیف لی اور 2 پان۔ جب یہ سب لے کر میں مڑا تو کوچوان میرے پیچھے کھڑا تھا اور اس نے دبی دبی آواز میں مجھ سے کہا، حضور اس عورت سے بچ کے رہیے گا۔ میں بڑا حیران ہوا، کیوں؟ کوچوان نے بڑے وثوق سے کہا، فاحشہ ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ شریف اور نوجوان لڑکوں کو پھانسے، میرے ٹانگے میں اکثر بیٹھتی ہے۔ یہ سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں نے ٹانگے والے سے کہا، خدا کے لیے تم اس کو وہیں چھوڑاؤ جہاں سے لائے ہو، کہہ دینا میں اس کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ میرا دوست انتظار کر رہا ہے۔ ٹانگے والا چلا گیا، معلوم نہیں اس نے زاہدہ سے کیا کہا۔
لیکن جب میں نے ایک دوسرا تانگا لیا اور گارڈن پہنچا تو دیکھا جاوید ایک بہت خوبصورت لڑکی سے باتیں کر رہا ہے۔ جب میں پاس آیا تو اس نے فوراً اپنا منہ دوپٹے سے چھپا لیا۔ جاوید نے بڑی خفگی آمیز لہجے میں مجھ سے کہا، تم کہاں غارت ہو گئے تھے؟ تمہاری بھابھی کب کی آئی بیٹھی ہے؟ میں بیٹھ گیا اور کوئی سلیقے کی بات نہ کر سکا، اس لیے کہ میرے دل و دماغ پر وہ لڑکی یا عورت مسلط ہو گئی تھی جس کے متعلق ٹانگے والے نے مجھے بڑے خلوص سے بتایا تھا کہ وہ فاحشہ ہے۔ سمجھ میں نہ آیا کیا کہوں، سخت بوکھلا گیا تھا۔ اس بوکھلاہٹ میں یہ کہہ گیا، تو وہ کون تھی جو مجھے ٹانگے میں ملی تھی؟ جاوید ہنسا، مذاق نہ کرو یار، بیٹھ جاؤ یہاں پہ، اپنی بھابھی سے باتیں کرو، یہ تم سے ملنے آئی ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو منٹو کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزیدار اور دلچسپ کہانیاں، افسانے سننے اور دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔